لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ عدالتی ذرائع کے مطابق جسٹس شاہد جمیل اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے مابین شدید اختلافات تھے، اور یہ تب شروع ہوئے تھے جب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کا ججز بارے متنازع اعترافی ویڈیو بیان منظر عام پر آیا تھا۔ جسٹس شاہد جمیل نے اس متنازع بیان کی تحقیقات کرنے کے لیے فل بینچ بنانے کی سفارش کی تھی، تاہم اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا۔ خیال رہے کہ جسٹس شاہد جمیل کے صدر مملکت کو بھجوائے گئے استعفے میں کہا گیا ہے کہ میں تقریباً 10 برس ہائی کورٹ کے جج کے طور پر خدمات انجام دینے کے بعد آئین کے آرٹیکل 206(1) کے تحت استعفیٰ دینے کا آپشن استعمال کر رہا ہوں۔ جسٹس شاہد جمیل نے اپنے استعفیٰ میں لکھا ہے کہ بطور جج کام کرنا میرے لیے اعزاز رہا، مگر اب میں زندگی کا نیا باب شروع کرنے جا رہا ہوں۔ جسٹس شاہد جمیل نے علامہ اقبال کے اشعار کو بھی استعفے کے متن کا حصہ بنایا۔ واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کی فہرست میں 11ویں نمبر پر آنے والے جسٹس شاہد جمیل خان 22 مارچ 2014 کو ہائی کورٹ میں جج تعینات ہوئے تھے، اور 29 اپریل 2029 کو انہوں نے اپنے عہدے کی میعاد ختم ہونے پر ریٹائرڈ ہونا تھا۔ جسٹس شاہد جمیل خان جج بننے سے قبل لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے فائنانس سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، جبکہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود کے چیمبر فیلو بھی رہ چکے ہیں۔ جسٹس شاہد جمیل خان سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سمدی صابر مٹھو کے قریبی عزیز بھی ہیں۔ جسٹس شاہد جمیل خان کے قریبی دوستوں کا دعویٰ ہے کہ جج صاحب کو اس بات پر اعتراض تھا کہ ان کے سنگل بینچ میں سنائے گئے فیصلوں کو ڈویژن بینچ میں حکم امتناع جاری کر کے اور معطل کر کے انٹرا کورٹ اپیلوں پر حتمی فیصلے ہی نہیں کیے جاتے، جس سے ان کی کارکردگی اور محنت متاثر ہوتی ہے۔ عدالتی ذرائع کے مطابق جسٹس شاہد جمیل اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے مابین بھی شدید اختلافات تھے۔ دونوں ججز کے مابین اختلافات اس وقت شروع ہوئے تھے جب محمد خان بھٹی کا متنازع ویڈیو بیان منظر عام پر آیا تھا۔ جسٹس شاہد جمیل نے اس متنازع بیان کی تحقیقات کرنے کے لیے فل بینچ بنانے کی سفارش کی تھی۔ عدالتی ذرائع کے مطابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو یہ خدشہ تھا کہ معاملے کا رخ کہیں ان کی ذات کی طرف نہ مڑ جائے، اس لیے وہ جسٹس شاہد جمیل کا مطالبہ ماننے سے انکاری تھے۔ عدالتی ذرائع کے مطابق ایک مرتبہ ہائی کورٹ کے ججز لان میں چائے کے وقفے کے دوران جسٹس شاہد جمیل خان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کے مابین ٹھیک ٹھاک بحث و تکرار ہو گئی۔ اس دوران بات یہاں تک جا پہنچی کہ جسٹس شاہد جمیل خان نے چیف جسٹس پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے اپنے داماد علی افضل شاہی کو بچانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا سارا نظام خراب کر دیا۔ تاہم اس کے بعد ساتھی ججز نے جسٹس شاہد جمیل خان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو سمجھا بجھا کر معاملہ رفع دفع کروا دیا تھا۔ اسی دوران چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تقریر میں بھی یہ بات سننے کو ملی کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں 100 ججوں کے خلاف انکوائریز زیر التوا ہیں۔ عدالتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جسٹس شاہد جمیل خان کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں انکوائری زیر التوا تھی۔ اسی خدشے کے باعث انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور وجہ یہ بتائی کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ عدالتی ذرائع کے مطابق ماضی میں کسٹمز اور انکم ٹیکس ٹریبیونلز میں ایسے وکلاء کو نوازنے کے لیے بطور جج تعینات کیا گیا تھا جنہیں کسٹمز اور انکم ٹیکس قوانین کی ABC بھی نہیں آتی تھی۔ جسٹس شاہد جمیل خان نے انکم ٹیکس اور کسٹمز ایپلیٹ ٹریبیونلز میں تعینات ایسے ججوں کو کسٹمز اور انکم ٹیکس قوانین سے لا علم ہونے کی بنیاد پر عہدوں سے ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں بنے 2 رکنی بینچ نے جسٹس شاہد جمیل کے بطور سنگل بینچ فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ عدالتی ذرائع کے مطابق اسی وجہ سے انڈیپینڈنٹ گروپ سے تعلق رکھنے والے وکلاء بھی جسٹس شاہد جمیل خان کے مخالف ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی ان کے خلاف مواد اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ عدالتی ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس ملک شہزاد احمد نے حتی الامکان کوشش کی کہ جسٹس شاہد جمیل خان استعفیٰ نہ دیں، کیونکہ وہ ایک محنتی اور قابل جج تھے۔ جسٹس شاہد جمیل خان گزشتہ 1.5 ماہ سے محض چیمبر ورک پر توجہ دے رہے تھے اور قریبی ساتھی وکلاء اور کورٹ رپورٹرز کے ساتھ بھی مشاورت کر رہے تھے۔ ان سب نے بھی انہیں استعفیٰ نہ دینے کا مشورہ دیا تھا، تاہم اس کے باوجود انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ خیال رہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات میں منحرف اراکین کے ووٹ شمار نہ کرنے کی درخواست پر بننے والے 5 رکنی بینچ میں بھی جسٹس شاہد جمیل خان بھی شامل تھے۔ پنجاب میں چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا اہم فیصلہ بھی جسٹس شاہد جمیل خان نے سنایا تھا، جبکہ 1948 سے گڑ کی پیداوار روکنے کے لیے بنے گڑ کنٹرول آرڈر کو کالعدم قرار دینے سمیت درجنوں دیگر اہم کیسز کے فیصلے بھی انہوں نے دے رکھے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।